حکمراں جماعتوں کی طرف سے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری. سر جوڑ کر بیٹھ گئے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری. سابق صدر آصف علی زرداری اہم دورے پر لاہور پہنچے. ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ کی نگراں حکومت کے حوالے سے بھی مشاورت. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ. آصف زرداری سے ملاقات پر اعتماد میں لیا. اہم فیصلوں پر اعتماد میں لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی. ملکی سیاسی صورتحال اور نگران سیٹ اپ پر بھی تبادلہ خیال ہوا. دوسری جانب JUI کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا. آصف زرداری کی لاہور میں کئی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول. آصف زرداری جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کریں گے. ذاتی مفادات کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیا گیا اور اس کے جو نقصانات آپ کے سامنے ہیں. ماضی میں جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا، اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوئیں. تو آج اگر یہ IMF کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا. سابق حکومت نے سیاسی مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا. ماضی میں معاہدے کی خلاف ورزی سے مشکلات میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور چیمبر کے ارکان اور کاروباری شخصیات سے گفتگو. بولے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سب نے کردار ادا کیا. چین نے $5 ارب دیے. مدد کے بغیر IMF سے معاہدہ ناممکن تھا. دیوالیہ ہونے سے بچ گئے لیکن مشکل حالات کا سامنا ہے. بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط کے علاوہ ملک کی ضرورت بھی ہے. مزید بولے جنہوں نے منصوبے لگائے ان کو نیب نے پکڑ کر اندر کر دیا. چیئرمین PTI کے دور میں مخالفوں پر ظلم کیا گیا. IMF کا قرض اصلاحاتی پیکج. پاکستان نے مالیاتی فنڈز کے ساتھ قدرتی آفات سے نمٹنے کا پلان شیئر کر دیا. IMF کے مطابق پاکستان خوراک کے تحفظ، زراعت اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $30 ارب خرچ کرے گا. پاکستان پلان کے تحت اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام سے مدد لے گا. پاکستان قدرتی آفات کے ممکنہ شکار کمزور شعبوں کو تحفظ فراہم کرے گا. وفاقی بجٹ کے 2 ہفتے کے بعد ہی منی بجٹ کی تیاریاں. حکومتی معاشی ٹیم کے منی بجٹ کے لیے IMF سے مذاکرات جاری. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ابتدائی ڈرافٹ IMF کے متعلقہ حکام کو آئندہ ہفتے ارسال کیا جائے گا. بنیادی نکات کا تعین آئندہ پیر تک ہونے کا امکان. وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے کے محصولات بڑھانے کا وعدہ کر رکھا ہے. توانائی شعبے کے نئے ریٹس کا مقصد گردشی قرضے کی بروقت ادائیگی یقینی بنانا ہے. IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ. بجلی کا بنیادی ٹیرف ₹24.82 سے بڑھا کر ₹29.78 کیا جائے گا. نیپرا نے معاملہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں کا نفاذ ہو جائے گا. وفاقی حکومت کی گیس ٹیرف میں اضافے کی بھی تیاری. گیس قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے مشاورت جاری. فیصلہ جلد متوقع. ماہانہ 300 سے 400 مقام میٹر گیس استعمال ہونے والوں کے لیے دیگر سلیبز کے لیے اضافے کا امکان. توشخانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل ایک بار پھر سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق 17 جولائی کو چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق کی طبیعت کی ناسازی کے باعث رواں ہفتے درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی. ٹرائل کورٹ نے چیئرمین PTI کے خلاف توشخانہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کا حکم. حکومت نے 3 MPO کے تحت پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. پولیس کی بھاری نفری کیمپ جیل کے باہر موجود. پرویز الہی کی رہائی ہوتے ہی دوبارہ گرفتاری کا امکان. بینکنگ کورٹ نے پرویز الہی کے ضمانتی مچلکوں کی جانچ پڑتال کے بعد روکار جاری کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی. کسی بھی نامعلوم مقدمے اور انکوائری میں گرفتاری سے روکنے کا تحریری فیصلہ جاری.
آن لائن قرضوں کا جال شہریوں کو جکڑنے لگا. آن لائن قرض دینے کے بعد دھمکانے اور اصل رقم سے کئی گنا زیادہ وصول کرنے کا سلسلہ جاری. غیر قانونی کمپنیز کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہو گئی. آن لائن اپلیکیشن کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن. روزانہ کی بنیاد پہ شہریوں کو کال کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا. آن لائن کمپنی میں مختلف سیکشنز بنے ہوئے تھے. متاثرہ شہریوں کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کو کالز کرتے تھے. دفاتر میں ٹارچر کال سے متعلق علیحدہ سیکشن قائم ہوئے تھے. ملزمان کے اعترافات اور انکشافات کا سلسلہ بھی جاری. آن لائن ادھار کیس میں ایف آئی اے نے 9 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا. ملزم 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے. بریت کی استدعا مسترد. ابتدائی طور پر ملزموں کو بری نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص کی جان گئی. ایف آئی اے سچائی کا پتہ لگائے گی. جج کے ریمارکس. ملزموں میں 2 کال سینٹرز کے نمائندے، 3 ٹیم لیڈر، 2 کوالٹی ٹیم لیڈر اور 2 آپریشنل مینیجر شامل. ملزمان پر شہریوں کو بلیک میل کرنے کا الزام. محمد مسعود نے بھی ایسی ہی دھمکیوں پر خودکشی کی. بھائی کی وفات کے بعد بھی کمپنی ادائیگی کے لیے کال کرتی ہے. آن لائن قرضوں کے جال میں پھنسے شہریوں کی شکایات. ایک متاثرہ شخص نے کہا کمپنی بھائی کے موبائل سے کچھ چیزیں لے کر بلیک میل کر رہی ہے. 1.25 لاکھ روپے سے زیادہ دے چکے پھر بھی 2 لاکھ کے مقروض ہیں. متاثرہ شخص منصور نے مزید بتایا ہزاروں روپے صرف مہلت بڑھانے کے لیے دیے جاتے ہیں. لون ایپس پر شرائط اردو میں نہیں ہوتی، انگلش میں ہوتی ہیں. کشی کی مہم چلایا گیا. تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے. اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتی. آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک میں معاشی استحکام ہوا. آئندہ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب. بولے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی. پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی گئی، منفی مہم چلائی گئی، مگر ہم نے باتیں نہیں کام کر کے دکھائے. سندھ حکومت کی کارکردگی پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. بلاول بھٹو نے ٹھٹا میں دھابیجی اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبے سے $5 ارب کی سرمایہ کاری اور 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہو. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 روزہ سرکاری دورہ ایران. ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات. 2 طرفہ عسکری، دفاعی، سیکیورٹی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. آرمی چیف کا ایرانی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے استقبال کیا. دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی. استحکام پاکستان پارٹی کی وفاقی کابینہ میں نمائندگی برقرار. جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ آن چودھری اور نعمان لنگڑیال حکومت کی مدت مکمل ہونے تک وفاقی کابینہ میں رہیں گے. آئی ایم ایف سے معاہدہ زیر تکمیل ہے. موجودہ حالات میں وفاقی کابینہ سے علیحدگی اختیار کر کے منفی تاثر نہیں دینا چاہتے. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانگیر ترین کے گھر آمد. شہباز شریف نے جہانگیر ترین کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی. ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. سلیمان شہباز، آن چودھری اور نعمان لنگڑیال بھی موجود تھے. اسمبلی کی تحلیل اور انتخابی قوانین کا معاملہ. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے 20 جولائی کو آئینی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا. حکمران اتحاد کے پارلیمانی رہنما اور قانونی ماہرین کو شرکت کی دعوت. انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کے مجوزہ مسودے پر غور ہوگا. دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز. عدلیہ سے ریٹرننگ افسر مانگ لیے. جوڈیشل افسران کی فہرست دینے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹسز کو مراسلے. چیف الیکشن کمشنر کے بیک ڈور رابطوں میں جوڈیشل افسروں کی فراہمی کا گرین سگنل مل چکا. جوڈیشل افسر نہ ملنے پر بیوروکریسی سے آروز لیے جائیں گے. ملک بھر میں مہنگائی کی نئی لہر قہر ڈھانے لگی. آٹا، چینی اور سبزی سب عوام کی پہنچ سے باہر. آٹے کا 20 کلو گرام تھیلا 2800 روپے تک پہنچ گیا. چینی 140 روپے کلو بکنے لگی. ٹماٹر اور آلو 120 روپے کلو فی کلو سے بڑھ گئے. شہری تل ملا اٹھے. حکومت سے فوری مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ.
ملک کی بہتری کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ہوگا، چیف جسٹس کا آبادی اور وسائل سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ جسٹس سمرتا بندیال نے کہا کہ خواتین کے بنیادی حقوق سے متعلق حکومتیں بخوبی آگاہ ہیں۔ حکومتیں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں تو عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدالتیں قوانین اور پالیسیز نہیں بنا سکتی، مگر ان پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نے انٹیلیجنس بیورو کے افسر جنرل فواد اسد اللہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ فواد اسد اللہ خان کی مدت ملازمت 3 سال کی توسیع دی گئی۔ مدت ملازمت میں توسیع کے بعد فواد اسد اللہ خان کو DGIB کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں چھوٹے اسلحے کی تیاری کا اجازت نامہ حاصل کرنے کا کیس، حکومت سندھ کی جانب سے اجازت نامہ نہ دینے سے متعلق درخواست کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ 30 روز میں اسپیکنگ آرڈر کے ذریعے درخواست پر فیصلہ کریں۔ درخواست گزار اسلحہ ڈیلر نے چھوٹے ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت طلب کی تھی۔ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو، پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے۔ تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا۔ ترقی کرتے کراچی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب۔ بولے کہ سی پیک کا آئیڈیا آصف زرداری کا تھا، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ سڑکیں بنا دو، اکنامک زونز بننے تک سی پیک آگے نہیں بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی ملک اور صوبے کے عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ بلاول بھٹو 4 ماہ میں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بلوچستان امن و ترقی کی جانب گامزن، جمالی آڈیٹوریم کوئٹہ میں خصوصی تقریب، بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے کی بھی شرکت۔ گلزار امام شمبے کی مذاکراتی عمل کی بھرپور حمایت۔ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ممکن ہے، کوئی شدت پسند ریاست سے جیت نہیں سکتا۔ سیاسی جماعتوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، شرکا کا خطاب۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن پرتگال کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پرتگال کے شہر لسبن میں تاریخ ساز پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد تقریب کا انعقاد۔ مقررین نامائق فسادات اور بلوائیوں کے حملوں کی بھرپور مذمت کی۔ شرکاء نے ریاست و پاک فوج کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا اور دیگر شریک۔ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت اور مجموعی سیکیورٹی سے متعلق امور کا جائزہ۔ اجلاس میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ سے سیف سٹی پروجیکٹ کی تنصیبات کو ہونے والے نقصان بارے بھی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کا دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کا اظہار۔